نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام موضوع سامعین آئی دے درس تصوف دے سلسلے وچ اللہ رب العزت دی عبادت دا اور حق الیقین دے بارے ذکر کرنے آ کہ انسان نو حق الیقین کیویں حاصل ہوندا۔ قرآن کریم دی سورہ حجر دی 99 آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیا پاک سونے رب نے فرمایا اور اپنے رب دی عبادت کردے رہو اتھوں تک کہ تانوں یقین آ جائے۔ اس آیا پاک سونے رب نے دسیا کہ اللہ رب العزت دی عبادت اینی کرو کہ تانوں عبادت دی روح حاصل ہو جائے، یعنی دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت دا دیدار جڑا ہے خوش نصیباں نوں ملدا ہے۔ قرآن کریم سن رب دسیا کہ جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے جنہاں دنیا ہی دید مولا دی نعمت نصیب نہیں انہاں نوں آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہوئے گا۔ قرآن پاک سن رب نے دسیا کہ جنہاں دیدار مولا دا انکار کردے رہے تو انہاں دے سارے عمل ضائع گئے اور انہاں نوں بغیر حساب تو میں جہنم سٹاں گا، انہاں دا حساب کتاب نہیں لینا۔ اور قرآن پاک سن رب نے دسیا کہ جڑے اللہ سن دے دی چاہتے ہیں تو انہوں نے اللہ سن کا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اور رب سونے قرآن پاک سے دسیا کہ جڑے اللہ سن کا دیدار چاہتے انہوں نے چاہیے صالح عمل کرے، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے۔ تو جب تک انسان دید مولا دی نعمت حاصل نہیں کرتا اینو حق الیقین دا کمال حاصل نہیں ہوندا، ایمان حقیقی دی روح حاصل نہیں ہوندی۔ یہ نعمت تاں ہی ملن گی اگر انسان ایمان دی روح حاصل کرے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سونا رب قرآن پاک فرماندا کہ ایمان والے رب سونے نا جنون نہیں عشق کردے آ ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا اشد مبالغے دا سیگا، یعنی اینی شدت نہ پیار کردے آ کہ دنیا دا پیمانہ اس عشق مولا نو ماپ ہی نہیں سکدا۔ انسان نو حق الیقین تاں ہی حاصل ہوئے گا اگر انسان دا عرفان معرفت اللہ دی پہچان جڑی علمی استدلالی انو حاصل ہوئی ہے یہ کشفی شہودی نہ ہوئے، اللہ سونے دی بارگاہ تک نہ جا سکے۔ لیکن اللہ سونے دی بارگاہ جان واسطے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی انسان حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے، پھر مزید ترقی کر کے دائمی نعمت مولا حاصل کر سکتا ہے۔ تو کچہری مصطفیٰ جان واسطے انسان نو اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک پیر و مرشد اینوں روحانی کنیکشن نہ دین، نوری کنیکشن نہ دینے، یہ دل چ نوری جاگنا لاؤن، الف اللہ چمبے دی بوٹی نہ لاؤن، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی ریاض تو مجاہدات نہ کرے، یعنی بغیر پیر و مرشد دی
زندہ دل بادشاہ اللہ والے دی مدد اور روحانی توجہ نظر اور دعا تو بغیر انسان کچہری مصطفیٰ نہیں جا سکتا۔ اس واسطے پھر مرشد کو انسان نو چاہیے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرے اور خوب ریاض تو مجاہدہ کرے، قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرے اور جن شیطانی علوم انہوں تو منہ موڑ لے، خود ریاض تو مجاہدات کرے، اسباغ قرب و ولایت کرے، سب تو الگ ہو گئے۔ اس واسطے کلندر لاہوری اقبال تاں ہی فرمایا سی ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ فرمانے چال بولے اوتھے چلیے جتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ جب تک انسان غافلہ لوکاں دور نہیں ہوندا، کٹ کھان کٹ ساؤن کٹ ملن دی عادت نہیں بناوندا، خوب ریاض تو مجاہدات نہیں کردا، کدے بھی اینوں اپنے دل دے اندر دید مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ انسان نو حق و یقین تاں ہی حاصل ہوئے گا جدوں انسان دل دیاں اکھاں نال اپنے دل دے اندر اپنے سونے رب دا دیدار کرے گا تے عبادت کیتی اسے واسطے جاندی ہے۔ اسے واسطے سونے رب نے قرآن پاک وچ فرمایا کہ میں بندیاں نو اپنے عرفان واسطے پیدا کیتا، اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ جدوں انسان قرآن و سنت دے ذریعے احکامات عمل بھی کردا، باطنی احکامات عمل بھی کردا، خوب ریاضت و مجاہدات محنت کردا، تو پھر یہ اندر اللہ رب العزت دی محبت جڑی وہ ترقی کر دی ہے، عشق مولا دی نعمت ترقی کر دی ہے۔ جویں کہ حدیثاں دے اندر ہوندا ہے کہ جدوں میرا بندہ اللہ سونا فرماندا ہے، حدیث قدسی ہے کہ فرائض نہ میرا قرب ملدا ہے اور کثرت نوافل نہ قرب الہی ترقی کردا ہے، حتیٰ کہ اللہ سونے نہ محبت اللہ پیدا کرنا، پھر اللہ سونے نہ محبت کردا ہے۔ سونا رب فرماندا ہے میں پھر کن بن جانا جتنا سندا، میں اکھاں بن جانا جتنا دیکھدا، میں دی زبان بن جانا جتنا بولدا، میں دے ہاتھ بن جانا جتنا پھڑدا، میں دے قدم بن جانا جتنا چلدا، صرف سمجھاؤن واسطے، ورنہ اللہ پاک دا ہے، جسم تو پاک نے۔ حدیث پاک دے اندر ہی ہے سونے رب نے فرمایا کہ میں انسان نو اپنی صورت پیدا کیتا، یعنی میرے جدوں یہ تخلق بے اخلاق اللہ دی کیفیت اندر پیدا ہوندی ہے تو میرے صفات الہی دا ذاتی انوارات تے برسدے نے، پھر یہ اندر وہ طاقت پیدا ہو جاندی ہے، یہ قوت سماعت وج جاندی ہے، قوت بصارت وج جاندی ہے، یہ پکڑ یعنی باطن دے اندر باطن تصرف حاصل انہوں ہو جاندہ ہے، اور عرضی دی نعمت حاصل ہو جاندی کہ پلک چپکن تو پہلے ایک قدم دنیا دے دوسرا قدم جتھے چاہے رکھے، چاہے مدینے پاک رکھے، مکے پاک رکھے، عرش اعظم تے رکھے، جتھے چاہے آ جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہوں باطنی کمالات دیتے۔ اسے واسطے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خطبہ دے رہے سی، دوران خطبہ اسے دونوں دنوں دے وچ آپ نے حضرت ساریہ دی کمان دے اندر نہاون دے اندر لشکر بھیجیا سی جہاد واسطے، ادھر جہاد ہو رہا سی تے آپ ایتھے خطبہ دے رہے سی۔ دوران خطبہ آپ دی آنکھاں نے ہزارہ میل دور دیکھیا کہ حضرت صحابی رسول حضرت ساریہ جنگ کر رہے ہیں، لیکن کافراں نے ایک گروہ نو پچھوں دی بھیجیا حملے واسطے، تے دوران خطبہ آپ نے دیکھیا کہ سینکڑے میلہ دور تو کہ وہ کافر پچھوں دی ہو کے حملہ آور ہون لگے حضرت ساریہ دے، تے آپ نے اتھوں ہی آواز دیتی یا ساریہ تو الجبل الجبل الجبل، 3 باری آپ نے فرمایا، تے حضرت ساریہ نے سینکڑے میلہ دور تو آواز سنی، صحابہ دیگر صحابہ نے بھی سنے، کیا ساریہ پہاڑ طرف متوجہ ہو؟ جنہوں دیکھیا کہ ادھر حملہ آورا، پھر آپ نے ادھر بھی ایک دستہ بھیجے، حتیٰ کہ آپ نے فتح پا لی۔ جب واپس آئے مدینہ پاک جو پھر آپ نے دسیا کہ سانو اس طرح آواز سنی،
اللہ رب العزت انسان کو طاقت عطا فرما دے رہے، اس واسطے اللہ والے اپنے مریدین دی روحانی مدد کرتے رہتے ہیں، وہ جتھے کتے بھی ہون۔ یہ نعمت انسان کو تاں ہی ملنی اگر انسان اللہ رب العزت ہی عبادت کرے گا خوب رج کے، اور خوب ذکر کثیر کرے گا، دوام قلبی ذکر و حضور کرے گا، قلباً ذات مولا ڈوب کے نماز عشق نہیں تلے گا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے گا، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جائے گا، مردہ بن کے اللہ سن دے حضور حاضر رہے گا، اور توکل دی زندگی گزارے گا، اور سب کچھ اپنے سونے مولا تے قربان کر دے گا، کل لفظ عمل کرے گا، کدے بھی دنیا کا مال و سباب اکٹھا نہیں کرے گا، جو کچھ اللہ نعمت دے گا وہ خلق خدا دے بن دے گا، جمع تما چو نکل جائے گا۔ یہ نعمت تاں ہی ہونی اگر انسان قرآن و سنت کے مطابق عبادت و ریاضت کرے گا، قرآن و سنت کے ذریعے احکامات تے بھی عمل کرے گا، باطنی احکامات تے بھی عمل کرے گا، جنہوں اسلامی علم تصوف کیا جاتا ہے۔ تو جدوں انسان بظاہری عرفان جڑا قرآن و سنت تو حاصل ہوتا ہے، علمی ہے نا استدلالی عرفان جڑا حاصل ہوتا ہے، تو جدوں یہ روح باطن دے اندر دی تو مولا دی نعمت حاصل کرو اپنے دل دے اندر، اس واسطے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی کہ دل کے آئینے میں جلوہ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے نے، یار تا تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں میں پین پو لکھے غلام فریدا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سونا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے، ٹھون دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھن یار بکڑ وچ کھیلے، اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی دے۔ خود قرآن کریم سونے رب نے فرمایا میں تھوڑے نفساں وچ آ، تسی کیوں نہیں دیکھ دے، کیوں میرا دیدار حاصل نہیں کر دے، میں تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، معول بھی ہاں، آخر بھی ہاں، ظاہر بھی ہاں، باطن بھی ہاں، فَسُمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تجھے جدھر بھی رخ کرو گے قرآن دسیا اللہ پاک نے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ لیکن یہ نعمت کثرت عبادت نہ ملنی ہے، انسان فرائض واجبات سنت موقدہ تبھی عمل کرے گا، اللہ پاک دے ہر حکم دے عمل کرے گا، اور اتباع رسول چ فنا اختیار کرے گا، دوام قلبی ذکر و حضور نہ اللہ طرف روحانی سفر کرے گا، روحی سفر کرے گا، تو پھر یہ روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جائے، کہ دید مولا دی نعمت حاصل کرو، جب دید مولا دی نعمت حاصل کرو پھر انہوں حق الیقین دا کمال حاصل ہوئے گا، جدہ اس قرآن پاک سے اس آیا پاک ذکر کیتا ہے کہ اللہ دی یہ بات کر دے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین آ جائے۔ تحقیقی یقین ادو ہی ہوں جب انسان جہد مولا دی نعمت حاصل کرے گا، یہ علمی استدلالی عرفان جڑا کشفی شہودی عرفان ہو جائے گا، پھر مزید ترقی کرے گا، فقر محمدی تے کمال تے پہنچے گا، اور اللہ رب العزت دی دائمی جدار دی نعمت حاصل کرے گا، اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کو پیدا ہی اللہ رب العزت نے اپنے دیدار واسطے کیتا ہے، سانو چاہیے، لیکن یہ دید مولا دی نعمت انہوں لوگوں نے ملنی جنہاں روزے لفظ زبان دے نال دلی گہرائیاں جو بلا کیا سی اور قلباً خدا مست ہو گئے سکے، تو روزے اللہ جنہاں روحاں نے بغاوت کرتی سی اللہ سونے دے خلاف، دنیا دہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سی، کنڈیاں اتنے تے بلا کیا سی، دلوں بلا نہیں کیا سی، بعد کہہ کے پچھتائی بھی سکے، کہ دنیا وچ بھی آ کے دنیا پیچھے دوڑے رہندے ہیں، نفس شیطان دنیا دے پجاری رہندے نے، انہاں لوکاں دے پریشانیاں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، انہاں جنی مرضی نصیحت کرو انہاں کدے اس پاسے نہیں آنا، اس واسطے انہاں دا کوئی گلا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہاں نوں روزے اللہ سے ریجیکٹ کرتا سکا، اس واسطے دید مولا دا انکار کر دے۔ حالانکہ قرآن کریم جگہ جگہ سونے رب نے دسیا اپنے دیدار دے بارے، اور سچے اللہ والے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سچے زندہ دل علماء و مشائخ آئمہ حضرات دیدے مولا کردے گئے نے، کر رہے نے، کردے رہن گے، لیکن یہ لحاظ سے ضروری ہے انسان رب سنے دی خوب عبادت کرے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی خوب ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ انسان دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، اور انہوں یقین حاصل ہو جائے جہاں قرآن کریم دی ایسا پاک ذکر ہے کہ اللہ دی یہ بات ہے یہ نہیں کرو تاکہ تو انہیں یقین آ جائے۔ چاہیے ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے حق الیقین حاصل کرنے واسطے قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، لیکن اس تو پہلا ما سوا اللہ تو کلمہ نکل جائیے، اپنے دل نو پاک کریے ما سوا اللہ دی علیشہ قدورتاں غلاظتاں گندگیاں اور ظلمتاں تو، تاکہ ظاہر و باطن دی ہر لہر جڑی ہے وہ خدا مست ہو جائے، طالب مولا ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سانو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچہری اور اپنے حضوری دائمی حاضری نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔